وہ شہر جو کبھی نہیں سوتا، نیو یارک۔ لیکن اس صبح یہ شہر خواب سے نہیں، انقلاب سے جاگ۔ ایک خبر نے امریکہ کی سیاست کے پرانے ستون ہلا دیے۔ So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر بن گئے، صرف 34 سال کی عمر میں تاریخ کے سب سے کم عمر میئر، اور ایک ایسی جیت جو صرف سیاسی نہیں، تہذیبی تھی۔ جیسا کہ برنی سینڈرز نے کہا، یہ جدید امریکی تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی اپسٹس میں سے ایک ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نئے عہد نے جنم لیا۔ زہران ممدانی کی کہانی کسی عام سیاستدان کی نہیں، یہ اس نسل کی کہانی ہے جس نے سرحدوں سے نہیں، نظریوں سے پہچان بنائی۔ 1991 میں کمپالا، یوگنڈا میں پیدا ہوئے، ایک ایسے گھر میں جہاں کتابیں، شعور اور جدوجہد روز کا معمول تھی۔ والد پروفیسر محمود ممدانی فلسطین کے حامی اور افریقہ کے دانشور، والدہ میرا نائر عالمی شہرت یافتہ فلم ساز، جنہوں نے ہمیں مون سون ویڈنگ اور دی نیم سیک جیسے شاہکار دیے۔ یہی دو دنیائیں، فن اور فلسفہ، زہران کے شعور میں مل کر ایک نیا نظریہ بن گئیں۔ میں نے خود کو کبھی صرف مسلمان نہیں سمجھا، میں خود کو عالمی شہری سمجھتا ہوں۔ میرا ایمان انسانیت پر ہے، میرا مشن انصاف پر۔ زہران ممدانی 1999 میں ممدانی خاندان نیو یارک منتقل ہوا۔ 2 سال بعد 9 نومبر نے دنیا بدل دی۔ زہران کے لیے یہ صرف ایک حادثہ نہیں، ایک اندرونی زلزلہ تھا۔ ان کے گھر کی دیواروں نے سنا کہ کیسے مسلمان ہونا اچانک الزام بن گیا، اور شاید وہ لمحہ تھا جب اس لڑکے نے طے کیا، ایک دن وہ اسی شہر کے انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا۔ سیاست میں آنے سے پہلے زہران ایک ریپر تھا، مسٹر کارڈاموم کے نام سے، لیکن اس کی اصل جدوجہد مائکروفون نہیں، کرایہ داروں کے دروازے تھے۔ وہ ایک ہاؤسنگ کاؤنسلر کے طور پر کام کرتے تھے، جہاں ہر دن ایک نیا درد، ایک نیا سوال ہوتا تھا، کیا یہ شہر صرف امیروں کا ہے؟ انہوں نے نیو یارک کے ہر گلی کوچے کو دفتر بنایا، کوئی بھاری بجٹ نہیں، کوئی بڑے اشتہار نہیں، بس یقین اور ایک لفظ، انقلاب۔ ان کا ایجنڈا سادہ مگر انقلابی تھا۔ کرایہ داروں کے لیے کرائے منجمد، عوامی ٹرانسپورٹ مفت، بچوں کے لیے فری چائلڈ کیئر، اور امیروں پر ٹیکس بڑھانا۔ یہی تھی ان کی افورڈیبلٹی ریولوشن، ایک ایسا نعرہ جسے غریب، مزدور، طلبہ سب نے اپنا لیا۔ لیکن ہر انقلاب کو دیواریں ملتی ہیں۔ انہیں کمیونسٹ کہا گیا، دہشت گردوں کا دوست کہا گیا، یہاں تک کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی، اگر زہران جیتے تو نیو یارک کی فنڈنگ بند کر دی جائے گی۔ مگر زہران نے مسکرا کر کہا، اگر انصاف مانگنا جرم ہے تو میں مجرم ہوں۔ اور وہ چلتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے طاقت ہمیشہ اونچی آواز میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ خاموشی سے دلوں میں گونجتی ہے۔ زہران نے سوشلسٹ نظریے کو امریکی زمین پر دوبارہ زندہ کیا۔ I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. مگر یہ کتابی سوشلزم نہیں تھا، یہ انسانی وقار کی سیاست تھی۔ انہوں نے کہا، دولت چند ہاتھوں میں نہیں، دلوں میں بٹنی چاہیے۔ ان کا ایمان اور سیاست الگ نہیں، ایک ہی راستے کی 2 شعائیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں، میں نماز میں بھی انصاف مانگتا ہوں، اور اسمبلی میں بھی۔ چراغ بجھ بھی جائیں تو کیا ہوا سے دوستی جو کر لی ہے ہم نے۔ 50 سال میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ، 2 ملین ووٹ، اور نتیجہ ایک انقلاب۔ زہران نے سابق گورنر اینڈریو کومو اور ریپبلکن مخالف کو شکست دی۔ ایک عام لڑکے نے امریکی طاقت کے قلعے کو ہلا دیا۔ جیسے فیض نے کہا تھا، جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے۔ یہ وہ دن تھا جب نیو یارک نے اپنے تاجدار بدل دیے۔ یہ جیت صرف نیو یارک کی نہیں،
یہ لندن سے لاہور تک ہر اس دل کی فتح ہے جو نفرت کے مقابلے میں انسانیت پر یقین رکھتا ہے۔ زہران نے ثابت کیا اسلاموفوبیا کے سائے میں بھی امید جل سکتی ہے۔ یہ جیت ان سب کے لیے ہے جنہیں کبھی لگا کہ ان کی آواز بے معنی ہے۔ انہوں نے بولا اور نیو یارک نے سنا۔ اب دیکھ رہے ہیں بیداری، جہاں سوچ بیدار ہوتی ہے، جہاں لفظ انقلاب بنتے ہیں، اور جہاں ہر آواز تاریخ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ صرف انجام نہیں، یہ آغاز ہے بیداری کا۔